السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل تیربین کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ فاروق میرب سے کہتا ہے کہ تم کتنی بد نصیب ہو، تم ایسے شخص سے بھاگ رہی ہو جو کہ صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور اس کی آنکھوں میں تمہیں کھونے کا غم دیکھا ہے، تمہیں پانے کی تڑپ دیکھی ہے۔ میرب، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غصہ مت کرنا اور ناراض بھی مت ہونا۔ تو میرب کہتی ہے پوچھو۔ فاروق پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے؟ کیا تم کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ مرسم خان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے۔ تم کیسے اور کب تک چھپو گی اور کس سے چھپو گی؟ پولیس والوں سے، مرسم کے آدمیوں سے، یا پھر مرسم سے؟ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میرے گھر میں ہو تو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کرے گا مگر مجھے میری زندگی سے آزاد کر دے گا۔ میرب، مجھے تو لگتا ہے کہ تم مرسم سے اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ دوسری طرف مرسم جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، میرب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ وقت مرسم سے پوچھتا ہے کہ جب میرب لوٹ آئے گی تو آپ کیا حساب کتاب کریں گے؟ تو مرسم کہتا ہے کہ حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں تو بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں میرب کا انتظار کروں گا زندگی بھر۔ کیا جیت پائے گی مرسم کی محبت یا پھر میرب کی اکڑ کے سامنے ہار جائے گی محبت؟ کیا مرسم ڈھونڈ پائے گا میرب کو؟ فاروق میرب سے کہتا ہے کہ تم کتنی بد نصیب ہو، تم ایسے شخص سے بھاگ رہی ہو جو کہ صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور اس کی آنکھوں میں تمہیں کھونے کا غم دیکھا ہے، تمہیں پانے کی تڑپ دیکھی ہے۔ میرب، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غصہ مت کرنا اور ناراض بھی مت ہونا۔ تو میرب کہتی ہے پوچھو۔ فاروق پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے؟ کیا تم کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ مرسم خان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے۔ تم کیسے اور کب تک چھپو گی اور کس سے چھپو گی؟ پولیس والوں سے، مرسم کے آدمیوں سے، یا پھر مرسم سے؟ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میرے گھر میں ہو تو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کرے گا مگر مجھے میری زندگی سے آزاد کر دے گا۔ میرب، مجھے تو لگتا ہے کہ تم مرسم سے اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ دوسری طرف مرسم جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، میرب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ وقت مرسم سے پوچھتا ہے کہ جب میرب لوٹ آئے گی تو آپ کیا حساب کتاب کریں گے؟ تو مرسم کہتا ہے کہ حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں تو بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں میرب کا انتظار کروں گا زندگی بھر۔ کیا جیت پائے گی مرسم کی محبت یا پھر میرب کی اکڑ کے سامنے ہار جائے گی محبت؟ کیا مرسم ڈھونڈ پائے گا میرب کو؟ فاروق اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا مرسم میرب کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے میرب کو اکیلے باہر کیوں جانے دیا؟ اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا ورنہ میرب پکڑی جاتی۔ پھر میں میرب کو اپنے گھر لے گیا لیکن مرسم وہاں بھی پہنچ گیا۔ اچھا ہوا کہ انہیں میرب نہیں ملی ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ میرب کو ڈھونڈ لیں مگر میرب انہیں نہیں ملی۔ خالہ، ہم کب تک میرب کو چھپائیں گے؟ تو پھر اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میرب جب تک خود واپس نہیں جانا چاہتی تب تک ہم اسے فورس نہیں کر سکتے۔ تو فاروق کہتا ہے کہ تو پھر خالہ اسے سمجھائیں، مرسم ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے پیار دیکھا ہے، میرب کو اپنے گھر جانے کے لیے راضی کریں۔ اب صرف بات میرب کی نہیں بلکہ اس کے بچے کی بھی ہے۔ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب، پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب، اب صرف تمہارا تعلق مرسم سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا، ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرا اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو، اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ
اسے مرتسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ فاروق میرب سے کہتا ہے کہ تم کتنی بد نصیب ہو، تم ایسے شخص سے بھاگ رہی ہو جو کہ صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور اس کی آنکھوں میں تمہیں کھونے کا غم دیکھا ہے، تمہیں پانے کی تڑپ دیکھی ہے۔ میرب میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غصہ مت کرنا اور ناراض بھی مت ہونا۔ تو میرب کہتی ہے پوچھو۔ فاروق پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے؟ کیا تم کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ مرتسم خان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے۔ تم کیسے اور کب تک چھپو گی اور کس سے چھپو گی؟ پولیس والوں سے، مرتسم کے آدمیوں سے، یا پھر مرتسم سے؟ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میرے گھر میں ہو تو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کرے گا مگر مجھے میری زندگی سے آزاد کر دے گا۔ میرب مجھے تو لگتا ہے کہ تم مرتسم سے اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ دوسری طرف مرتسم جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے میرب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ وقت مرتسم سے پوچھتا ہے کہ جب میرب لوٹ آئے گی تو آپ کیا حساب کتاب کریں گے؟ تو مرتسم کہتا ہے کہ حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں تو بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں میرب کا انتظار کروں گا زندگی بھر۔ کیا جیت پائے گی مرتسم کی محبت یا پھر میرب کی اکڑ کے سامنے ہار جائے گی محبت؟ کیا مرتسم ڈھونڈ پائے گا میرب کو؟ فاروق اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا مرتسم میرب کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے میرب کو اکیلے باہر کیوں جانے دیا؟ اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ میرب پکڑی جاتی۔ پھر میں میرب کو اپنے گھر لے گیا لیکن مرتسم وہاں بھی پہنچ گیا۔ اچھا ہوا کہ انہیں میرب نہیں ملی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ میرب کو ڈھونڈ لیں مگر میرب انہیں نہیں ملی۔ خالہ ہم کب تک میرب کو چھپائیں گے؟ تو پھر اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میرب جب تک خود واپس نہیں جانا چاہتی تب تک ہم اسے فورس نہیں کر سکتے۔ تو فاروق کہتا ہے کہ تو پھر خالہ اسے سمجھائیں، مرتسم ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے پیار دیکھا ہے، میرب کو اپنے گھر جانے کے لیے راضی کریں۔ اب صرف بات میرب کی نہیں بلکہ اس کے بچے کی بھی ہے۔ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب اب صرف تمہارا تعلق مرتسم سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا، ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرب اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو، اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ فاروق میرب سے کہتا ہے کہ تم کتنی بد نصیب ہو، تم ایسے شخص سے بھاگ رہی ہو جو کہ صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور اس کی آنکھوں میں تمہیں کھونے کا غم دیکھا ہے، تمہیں پانے کی تڑپ دیکھی ہے۔ میرب میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غصہ مت کرنا اور ناراض بھی مت ہونا۔ تو میرب کہتی ہے پوچھو۔ فاروق پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے؟ کیا تم کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ مرتسم خان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے۔ تم کیسے اور کب تک چھپو گی اور کس سے چھپو گی؟ پولیس والوں سے، مرتسم کے آدمیوں سے، یا پھر مرتسم سے؟ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میرے گھر میں ہو تو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کرے گا مگر مجھے میری زندگی سے آزاد کر دے گا۔ میرب مجھے تو لگتا ہے کہ تم مرتسم سے اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ دوسری طرف مرتسم جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے میرب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ وقت مرتسم سے پوچھتا ہے کہ جب میرب لوٹ آئے گی تو آپ کیا حساب کتاب کریں گے؟ تو مرتسم کہتا ہے کہ حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں تو بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں میرب کا انتظار کروں گا زندگی بھر۔ کیا جیت پائے گی مرتسم کی محبت یا پھر میرب کی اکڑ کے سامنے ہار جائے گی محبت؟ کیا مرتسم ڈھونڈ پائے گا میرب کو؟
فاروق اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا، مجھ سے میرب کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے میرب کو اکیلے باہر کیوں جانے دیا؟ اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ میرب پکڑی جاتی۔ پھر میں میرب کو اپنے گھر لے گیا، لیکن مرسم وہاں بھی پہنچ گیا۔ اچھا ہوا کہ انہیں میرب نہیں ملی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ میرب کو ڈھونڈ لیں، مگر میرب انہیں نہیں ملی۔ خالہ ہم کب تک میرب کو چھپائیں گے؟ تو پھر اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میرب جب تک خود واپس نہیں جانا چاہتی تب تک ہم اسے فورس نہیں کر سکتے۔ تو فاروق کہتا ہے کہ تو پھر خالہ اسے سمجھائیں، مرسم ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے پیار دیکھا ہے، میرب کو اپنے گھر جانے کے لیے راضی کریں۔ اب صرف بات میرب کی نہیں بلکہ اس کے بچے کی بھی ہے۔ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب اب صرف تمہارا تعلق مرسم سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا، ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرب اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو، اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ فاروق میرب سے کہتا ہے کہ تم کتنی بد نصیب ہو، تم ایسے شخص سے بھاگ رہی ہو جو کہ صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور اس کی آنکھوں میں تمہیں کھونے کا غم دیکھا ہے، تمہیں پانے کی تڑپ دیکھی ہے۔ میرب میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غصہ مت کرنا اور ناراض بھی مت ہونا۔ تو میرب کہتی ہے پوچھو۔ فاروق پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے؟ کیا تم کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ مرسم خان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے، تم کیسے اور کب تک چھپو گی اور کس سے چھپو گی؟ پولیس والوں سے، مرسم کے آدمیوں سے، یا پھر مرسم سے؟ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میرے گھر میں ہو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کرے گا مگر مجھے میری زندگی سے آزاد کر دے گا۔ میرب مجھے تو لگتا ہے کہ تم مرسم سے اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ دوسری طرف مرسم جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے میرب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ وقت مرسم سے پوچھتا ہے کہ جب میرب لوٹ آئے گی تو آپ کیا حساب کتاب کریں گے؟ تو مرسم کہتا ہے کہ حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں تو بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں میرب کا انتظار کروں گا زندگی بھر۔ کیا جیت پائے گی مرسم کی محبت یا پھر میرب کی اکڑ کے سامنے ہار جائے گی محبت؟ کیا مرسم ڈھونڈ پائے گا میرب کو؟ فاروق اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا، مجھ سے میرب کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے میرب کو اکیلے باہر کیوں جانے دیا؟ اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ میرب پکڑی جاتی۔ پھر میں میرب کو اپنے گھر لے گیا، لیکن مرسم وہاں بھی پہنچ گیا۔ اچھا ہوا کہ انہیں میرب نہیں ملی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ میرب کو ڈھونڈ لیں مگر میرب انہیں نہیں ملی۔ خالہ ہم کب تک میرب کو چھپائیں گے؟ تو پھر اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میرب جب تک خود واپس نہیں جانا چاہتی تب تک ہم اسے فورس نہیں کر سکتے۔ تو فاروق کہتا ہے کہ تو پھر خالہ اسے سمجھائیں، مرسم ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے پیار دیکھا ہے، میرب کو اپنے گھر جانے کے لیے راضی کریں۔ اب صرف بات میرب کی نہیں بلکہ اس کے بچے کی بھی ہے۔ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب اب صرف تمہارا تعلق مرسم سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا،
ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرب اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو۔ اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ فاروق میرب سے کہتا ہے کہ تم کتنی بد نصیب ہو، تم ایسے شخص سے بھاگ رہی ہو جو کہ صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، اور اس کی آنکھوں میں تمہیں کھونے کا غم دیکھا ہے، تمہیں پانے کی تڑپ دیکھی ہے۔ میرب میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غصہ مت کرنا اور ناراض بھی مت ہونا۔ تو میرب کہتی ہے پوچھو۔ فاروق پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے؟ کیا تم کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ مرتسم خان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے۔ تم کیسے اور کب تک چھپو گی، اور کس سے چھپو گی؟ پولیس والوں سے، مرتسم کے آدمیوں سے، یا پھر مرتسم سے؟ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میرے گھر میں ہو تو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کرے گا، مگر مجھے میری زندگی سے آزاد کر دے گا۔ میرا مجھے تو لگتا ہے کہ تم مرتسم سے اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ دوسری طرف مرتسم جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، میرب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ وقت مرتسم سے پوچھتا ہے کہ جب میرب لوٹ آئے گی تو آپ کیا حساب کتاب کریں گے؟ تو مرتسم کہتا ہے کہ حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں تو بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں میرب کا انتظار کروں گا زندگی بھر۔ کیا جیت پائے گی مرتسم کی محبت، یا پھر میرب کی اکڑ کے سامنے ہار جائے گی محبت؟ کیا مرتسم ڈھونڈ پائے گا میرب کو؟ فاروق اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا، مرتسم میرب کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے میرب کو اکیلے باہر کیوں جانے دیا؟ اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ میرب پکڑی جاتی۔ پھر میں میرب کو اپنے گھر لے گیا، لیکن مرتسم وہاں بھی پہنچ گیا۔ اچھا ہوا کہ انہیں میرب نہیں ملی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ میرب کو ڈھونڈ لیں، مگر میرب انہیں نہیں ملی۔ خالہ ہم کب تک میرب کو چھپائیں گے؟ تو پھر اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میرب جب تک خود واپس نہیں جانا چاہتی تب تک ہم اسے فورس نہیں کر سکتے۔ تو فاروق کہتا ہے کہ تو پھر خالہ اسے سمجھائیں، مرتسم ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے پیار دیکھا ہے، میرب کو اپنے گھر جانے کے لیے راضی کریں۔ اب صرف بات میرب کی نہیں بلکہ اس کے بچے کی بھی ہے۔ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب اب صرف تمہارا تعلق مرتسم سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا، ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا۔ تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرب اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو۔ اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ فاروق میرب سے کہتا ہے کہ تم کتنی بد نصیب ہو، تم ایسے شخص سے بھاگ رہی ہو جو کہ صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، اور اس کی آنکھوں میں تمہیں کھونے کا غم دیکھا ہے، تمہیں پانے کی تڑپ دیکھی ہے۔ میرب میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غصہ مت کرنا اور ناراض بھی مت ہونا۔ تو میرب کہتی ہے پوچھو۔ فاروق پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے؟ کیا تم کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ مرتسم خان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے۔ تم کیسے اور کب تک چھپو گی، اور کس سے چھپو گی؟ پولیس والوں سے، مرتسم کے آدمیوں سے، یا پھر مرتسم سے؟ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میرے گھر میں ہو تو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کرے گا، مگر مجھے میری زندگی سے آزاد کر دے گا۔
میرا مجھے تو لگتا ہے کہ تم مرسم سے اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ دوسری طرف مرسم جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے میرب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ وقت مرسم سے پوچھتا ہے کہ جب میرب لوٹ آئے گی تو آپ کیا حساب کتاب کریں گے؟ تو مرسم کہتا ہے کہ حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں تو بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں میرب کا انتظار کروں گا زندگی بھر۔ کیا جیت پائے گی مرسم کی محبت یا پھر میرب کی اکڑ کے سامنے ہار جائے گی محبت؟ کیا مرسم ڈھونڈ پائے گا میرب کو؟ فاروق اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا مرسم میرب کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے میرب کو اکیلے باہر کیوں جانے دیا؟ اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ میرب پکڑی جاتی۔ پھر میں میرب کو اپنے گھر لے گیا لیکن مرسم وہاں بھی پہنچ گیا۔ اچھا ہوا کہ انہیں میرب نہیں ملی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ میرب کو ڈھونڈ لیں مگر میرب انہیں نہیں ملی۔ خالہ ہم کب تک میرب کو چھپائیں گے؟ تو پھر اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کر بھی کیا سکتے ہیں، میرب جب تک خود واپس نہیں جانا چاہتی تب تک ہم اسے فورس نہیں کر سکتے۔ تو فاروق کہتا ہے کہ تو پھر خالہ اسے سمجھائیں، مرسم ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے پیار دیکھا ہے، میرب کو اپنے گھر جانے کے لیے راضی کریں۔ اب صرف بات میرب کی نہیں بلکہ اس کے بچے کی بھی ہے۔ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب اب صرف تمہارا تعلق مرسم سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا، ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرب اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو، اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے مرسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ فاروق میرب سے کہتا ہے کہ تم کتنی بد نصیب ہو، تم ایسے شخص سے بھاگ رہی ہو جو کہ صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور اس کی آنکھوں میں تمہیں کھونے کا غم دیکھا ہے، تمہیں پانے کی تڑپ دیکھی ہے۔ میرب میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غصہ مت کرنا اور ناراض بھی مت ہونا۔ تو میرب کہتی ہے پوچھو۔ فاروق پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مرسم ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے؟ کیا تم کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ مرسم خان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے، تم کیسے اور کب تک چھپو گی اور کس سے چھپو گی؟ پولیس والوں سے، مرسم کے آدمیوں سے، یا پھر مرسم سے؟ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میرے گھر میں ہو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کرے گا مگر مجھے میری زندگی سے آزاد کر دے گا۔ میرب مجھے تو لگتا ہے کہ تم مرسم سے اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ دوسری طرف مرسم جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے میرب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ وقت مرسم سے پوچھتا ہے کہ جب میرب لوٹ آئے گی تو آپ کیا حساب کتاب کریں گے؟ تو مرسم کہتا ہے کہ حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں تو بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں میرب کا انتظار کروں گا زندگی بھر۔ کیا جیت پائے گی مرسم کی محبت یا پھر میرب کی اکڑ کے سامنے ہار جائے گی محبت؟ کیا مرسم ڈھونڈ پائے گا میرب کو؟ فاروق اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا مرسم میرب کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے میرب کو اکیلے باہر کیوں جانے دیا؟ اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا ورنہ میرب پکڑی جاتی۔ پھر میں میرب کو اپنے گھر لے گیا لیکن مرسم وہاں بھی پہنچ گیا۔ اچھا ہوا کہ انہیں میرب نہیں ملی ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ میرب کو ڈھونڈ لیں مگر میرب انہیں نہیں ملی۔ خالہ ہم کب تک میرب کو چھپائیں گے؟ تو پھر اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کر بھی کیا سکتے ہیں، میرب جب تک خود واپس نہیں جانا چاہتی تب تک ہم اسے فورس نہیں کر سکتے۔ تو فاروق کہتا ہے کہ تو پھر خالہ اسے سمجھائیں، مرسم ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے پیار دیکھا ہے،
میرب کو اپنے گھر جانے کے لیے راضی کریں۔ اب صرف بات میرب کی نہیں بلکہ اس کے بچے کی بھی ہے۔ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب، پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب، اب صرف تمہارا تعلق مجھ سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا، ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرا اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو، اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ فاروق میرب سے کہتا ہے کہ تم کتنی بد نصیب ہو، تم ایسے شخص سے بھاگ رہی ہو جو کہ صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور اس کی آنکھوں میں تمہیں کھونے کا غم دیکھا ہے، تمہیں پانے کی تڑپ دیکھی ہے۔ میرب، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غصہ مت کرنا اور ناراض بھی مت ہونا۔ تو میرب کہتی ہے پوچھو۔ فاروق پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجھ سے ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے؟ کیا تم کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ مرتسم خان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے، تم کیسے اور کب تک چھپو گی اور کس سے چھپو گی؟ پولیس والوں سے، مرتسم کے آدمیوں سے، یا پھر مرتسم سے؟ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میرے گھر میں ہو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کرے گا مگر مجھے میری زندگی سے آزاد کر دے گا۔ میرا مجھے تو لگتا ہے کہ تم مرتسم سے اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ دوسری طرف مرتسم جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے، میرب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ وقت مرتسم سے پوچھتا ہے کہ جب میرب لوٹ آئے گی تو آپ کیا حساب کتاب کریں گے؟ تو مرتسم کہتا ہے کہ حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں تو بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں میرب کا انتظار کروں گا زندگی بھر۔ کیا جیت پائے گی مرتسم کی محبت یا پھر میرب کی اکڑ کے سامنے ہار جائے گی محبت؟ کیا مرتسم ڈھونڈ پائے گا میرب کو؟ فاروق اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا، مرتسم میرب کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے میرب کو اکیلے باہر کیوں جانے دیا؟ اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ میرب پکڑی جاتی۔ پھر میں میرب کو اپنے گھر لے گیا لیکن مرتسم وہاں بھی پہنچ گیا۔ اچھا ہوا کہ انہیں میرب نہیں ملی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ میرب کو ڈھونڈ لیں مگر میرب انہیں نہیں ملی۔ خالہ، ہم کب تک میرب کو چھپائیں گے؟ تو پھر اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کر بھی کیا سکتے ہیں، میرب جب تک خود واپس نہیں جانا چاہتی تب تک ہم اسے فورس نہیں کر سکتے۔ تو فاروق کہتا ہے کہ تو پھر خالہ اسے سمجھائیں، مرتسم ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے پیار دیکھا ہے، میرب کو اپنے گھر جانے کے لیے راضی کریں۔ اب صرف بات میرب کی نہیں بلکہ اس کے بچے کی بھی ہے۔ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب، پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب، اب صرف تمہارا تعلق مرتسم سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا، ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرب، اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو، اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ فاروق میرب سے کہتا ہے کہ تم کتنی بد نصیب ہو، تم ایسے شخص سے بھاگ رہی ہو جو کہ صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور اس کی آنکھوں میں تمہیں کھونے کا غم دیکھا ہے،
تمہیں پانے کی تڑپ دیکھی ہے۔ میرب میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غصہ مت کرنا اور ناراض بھی مت ہونا۔ تو میرب کہتی ہے پوچھو۔ فاروق پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجسم ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے؟ کیا تم کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ مجسم خان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے۔ تم کیسے اور کب تک چھپو گی اور کس سے چھپو گی؟ پولیس والوں سے، مجسم کے آدمیوں سے، یا پھر مجسم سے؟ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میرے گھر میں ہو تو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کرے گا مگر مجھے میری زندگی سے آزاد کر دے گا۔ میرب مجھے تو لگتا ہے کہ تم مجسم سے اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ دوسری طرف مجسم جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے میرب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ وقت مجسم سے پوچھتا ہے کہ جب میرب لوٹ آئے گی تو آپ کیا حساب کتاب کریں گے؟ تو مجسم کہتا ہے کہ حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں تو بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں میرب کا انتظار کروں گا زندگی بھر۔ کیا جیت پائے گی مجسم کی محبت یا پھر میرب کی اکڑ کے سامنے ہار جائے گی محبت؟ کیا مجسم ڈھونڈ پائے گا میرب کو؟ فاروق اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا مجسم میرب کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے میرب کو اکیلے باہر کیوں جانے دیا؟ اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا، ورنہ میرب پکڑی جاتی۔ پھر میں میرب کو اپنے گھر لے گیا لیکن مجسم وہاں بھی پہنچ گیا۔ اچھا ہوا کہ انہیں میرب نہیں ملی، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ میرب کو ڈھونڈ لیں مگر میرب انہیں نہیں ملی۔ خالہ ہم کب تک میرب کو چھپائیں گے؟ تو پھر اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میرب جب تک خود واپس نہیں جانا چاہتی تب تک ہم اسے فورس نہیں کر سکتے۔ تو فاروق کہتا ہے کہ تو پھر خالہ اسے سمجھائیں، مجسم ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے پیار دیکھا ہے، میرب کو اپنے گھر جانے کے لیے راضی کریں۔ اب صرف بات میرب کی نہیں بلکہ اس کے بچے کی بھی ہے۔ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب اب صرف تمہارا تعلق مجسم سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا، ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرا اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو، اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے مجسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ فاروق میرب سے کہتا ہے کہ تم کتنی بد نصیب ہو، تم ایسے شخص سے بھاگ رہی ہو جو کہ صرف تم سے محبت کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے اور اس کی آنکھوں میں تمہیں کھونے کا غم دیکھا ہے، تمہیں پانے کی تڑپ دیکھی ہے۔ میرب میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، غصہ مت کرنا اور ناراض بھی مت ہونا۔ تو میرب کہتی ہے پوچھو۔ فاروق پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں مجسم ذرا برابر بھی پسند نہیں ہے؟ کیا تم کبھی بھی اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جاؤ گی؟ مجسم خان تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہیں ڈھونڈنے کے لیے در در بھٹک رہا ہے۔ تم کیسے اور کب تک چھپو گی اور کس سے چھپو گی؟ پولیس والوں سے، مجسم کے آدمیوں سے، یا پھر مجسم سے؟ اگر انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ تم میرے گھر میں ہو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کرے گا مگر مجھے میری زندگی سے آزاد کر دے گا۔ میرب مجھے تو لگتا ہے کہ تم مجسم سے اس کی محبت کا امتحان لے رہی ہو۔ دوسری طرف مجسم جو کہ بالکل ٹوٹ چکا ہے میرب کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے۔ وقت مجسم سے پوچھتا ہے کہ جب میرب لوٹ آئے گی تو آپ کیا حساب کتاب کریں گے؟ تو مجسم کہتا ہے کہ حساب کتاب تو محبت میں ہوتے ہیں، عشق میں تو بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ میں میرب کا انتظار کروں گا زندگی بھر۔ کیا جیت پائے گی مجسم کی محبت یا پھر میرب کی اکڑ کے سامنے ہار جائے گی محبت؟ کیا مجسم ڈھونڈ پائے گا میرب کو؟ فاروق اپنی خالہ سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا تھا مجسم میرب کو ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہے، ہر جگہ تلاش کر رہا ہے، تو پھر آپ نے میرب کو اکیلے باہر کیوں جانے دیا؟ اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا،
ورنہ میرب پکڑی جاتی۔ پھر میں میرب کو اپنے گھر لے گیا لیکن مرسم وہاں بھی پہنچ گیا۔ اچھا ہوا کہ انہیں میرب نہیں ملی ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ میرب کو ڈھونڈ لیں مگر میرب انہیں نہیں ملی۔ خالہ ہم کب تک میرب کو چھپائیں گے؟ تو پھر اس کی خالہ کہتی ہے کہ ہم اس معاملے میں کر بھی کیا سکتے ہیں، میرب جب تک خود واپس نہیں جانا چاہتی تب تک ہم اسے فورس نہیں کر سکتے۔ تو فاروق کہتا ہے کہ تو پھر خالہ اسے سمجھائیں، مرسم ایک اچھا انسان ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں میرب کے لیے پیار دیکھا ہے، میرب کو اپنے گھر جانے کے لیے راضی کریں۔ اب صرف بات میرب کی نہیں بلکہ اس کے بچے کی بھی ہے۔ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب اب صرف تمہارا تعلق مرسم سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا، ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرا اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو، اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب اب صرف تمہارا تعلق مرسم سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا، ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرب اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو، اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ فاروق خان کی خالہ میرب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرب پہلے کی بات اور تھی، ہم نے تمہیں کبھی فورس نہیں کیا کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ، اب حالات بدل چکے ہیں، اب میں تمہیں یہی کہوں گی کہ اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ میرب اب صرف تمہارا تعلق مرسم سے نہیں بلکہ اس بچے کا تعلق بھی جڑ چکا ہے، خود کے بارے میں نہیں تو اس بچے کے بارے میں تو سوچو۔ میں تم سے یہ سب اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میری بیٹی ہو اور مجھے تمہاری فکر ہے۔ میرا بیٹا، ہم اس دنیا میں کچھ دنوں کے مہمان ہیں، مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا، تم اکیلی اس گھر میں کیسے رہو گی؟ ایک عورت کا اکیلا رہنا صحیح نہیں سمجھا جاتا، عورت کی عزت کا محافظ اس کا شوہر ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت پر آنچ بھی نہیں آنے دیتا، اور تم تو اپنے شوہر سے ہی ناراض ہو کر آ گئی ہو۔ میرب اپنا نہیں تو اس بچے کا سوچو، اسے باپ کی پیار سے محروم مت کرو، اس بچے کے لیے اپنے شوہر کے پاس واپس لوٹ جاؤ۔ اس کے بعد میرب کو احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتسم کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔